السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہی ہے، ایک کنٹروورسی بہت دنوں سے چل رہی ہے رشید احمد گنگوہی کے فتوے کو لے کر کے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ رب العالمین، فقیر نے خود بھی اور ہمارے علماء کرام نے اس فتوے کو واضح کر دیا ہے، دکھا دیا ہے ہر خاص و عام کے پاس، اور دیوبندیوں کے بھی اصاغر اکابر کے پاس یہ فتویٰ غالباً سب کے پاس ہی پہنچ ہی چکا ہے۔ جتنے لوگ بھی یہ جو ہے نا وہ پھدک رہے تھے سب کے پاس یہ الحمدللہ پہنچ چکا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جیسے کہ میں نے ابھی پچھلی ویڈیو میں ہی کہا ہے کہ انہوں نے پہلے بہت بڑے بڑے دعوے کر دیے تھے کہ اگر فتویٰ آ جائے گا تو ہم مسلک اعلیٰ حضرت کو قبول کر لیں گے، دیوبندیت سے توبہ کر لیں گے، سر پہ حسام الحرمین کو رکھنے کے لیے تیار ہیں، المحنت کو لات مارنے کے لیے تیار ہیں۔ بہت سارے ان کے دعوے کیے ہیں، جیسا کہ فقیر کے پاس بھی الحمدللہ بہت ساری ریکارڈنگ موجود ہے، وقت کے رہتے انشاءاللہ تعالیٰ آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، جیسا ان کا روحانی دادا ابو جہل بھی کیا کرتا تھا کہ اگر تم بتا دو کہ مٹھی میں کیا ہے تو اگر تم بتا دو گے تو میں ایمان لے آؤں گا، اگر ایسا کر دو گے تو ایمان لے آؤں گا۔ تو حضور نے سارے معجزے دکھائے، یہاں تک کہ ابو جہل کی انگشت میں، ابو جہل کی مٹھی میں جو ہے نا وہ کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن ابو جہل نے نہیں پڑھا۔ ایسے ہی اس کی روحانی اولاد بھی کر رہی ہیں کہ فتویٰ اب منظر عام پر آ چکا ہے، فتویٰ ہر خاص و عام اکابر اساگیر کے پاس پہنچ چکا ہے، تمہارے دارالفتہ میں بھی وہ اب جا کر کے فتویٰ پہنچ چکا ہے رشید احمد گنگوہی کا۔ اب تم صبح سے لے کر کے شام تک اس کی تحقیق میں لگ جاؤ کہ وہ حق ہے یا غلط ہے۔ ہماری طرف سے الحمدللہ رب العالمین اعلان بھی ہو چکا ہے کہ ہم اس کو سچ اور حق ثابت کرنے کے لیے 24 گھنٹے اویلیبل ہیں، جب چاہو جب ہمارے علماء کے سامنے آ کر کے اس چیز کا مطالبہ کرو کہ یہ اس کی سچائی ہمیں دکھائیے اور اس کو سچ ثابت کریے الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن کیا ہے کہ تم کو جو ہے نا وہ چینل چلانا ہے۔ ایک بات میں یہاں پر بھی کہہ دوں کہ ہماری سنی عوام یہ ان کے دھوکے میں آ جاتی ہے، اور ان کی جو ناپاک کوشش ہوتی ہے، جو ان کا مطالبہ ہوتا ہے، جو ان کا مشن ہوتا ہے، چونکہ سستی شہرت کا ان کی یہی وجہ ہے کہ ان کو سستی شہرت چاہیے ہے، اسی وجہ سے کبھی سرکار اعلیٰ حضرت پر، کبھی غوث اعظم پر، کبھی خواجہ اجمیری پر، کبھی داتا علی حجویری پر، ہمارے بزرگان دین پر انگشت نمائی کرتے رہتے ہیں۔ تو ان کو کیا چاہیے؟ دراصل بات یہ ہے کہ پہلے کے جو لوگ تھے وہ آف لائن جو ہے نا وہ دیکھا کرتے تھے مجرا، آف لائن کہیں چلے گئے، کہیں پارٹی شارٹی میں، کبھی آرکیسٹرا میں، تو ایسے لوگ مجرا دیکھا کرتے تھے۔ کیونکہ آج جو ہے نا آج یہ ساری چیزیں موبائل پر موجود ہیں، جو چاہے جب چاہے جہاں بیٹھ کر کے مجرا دیکھ لے۔ تو یہ جو کوٹھے والی آپائیں تھیں ان کا مجرا ہو چکا ہے بند، تو ان کو کوئی دوسرا راستہ تو اختیار کرنا ہی پڑے گا۔ اب علماء کو کال کر کر کے ان کی ریکارڈنگ ڈال کر کے یہودیوں اور نصرانیوں سے ڈالر بھی چاہیے ہیں، تو انہوں نے ایک اچھی روش اختیار کی، اچھا طریقہ اختیار کیا کہ اب یوں پیسہ کمایا جائے۔ اب مجرے میں تو کچھ ملنے والا ہے نہیں، کیونکہ اب لوگ جو ہے نا ایکٹیو ہو چکے ہیں سوشل میڈیا پر۔ اگر یہ والا ٹھمکا پسند نہیں تو اس کو ہٹاؤ، دوسرا ٹھمکا دیکھو، دوسرا نہیں تو تیسرا دیکھو۔ تب یہ آف لائن ہو چکا ہے بند، اب ان کو کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک اچھا طریقہ یہ اپنایا کہ اب یوں پیسہ کمایا جائے۔ تو آپ ان کے چینل پہ جا کر کے زیادہ ویوز مت بڑھایا کریں، کیونکہ ان کو چاہیے ہی ہے۔ کیونکہ دور حاضر میں ابھی آپ نے ماضی قریب میں دیکھا ہوگا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کیسے کیسے الزامات لگائے گئے، کیسی کیسی گستاخیاں کی گئیں۔ تو جتنے بھی حضور کو گالی دینے والے تھے، گستاخ تھے، ان کو سستی شہرت چاہیے تھی کہ ہمیں کوئی جانتا تو ہے نہیں، لیکن ہم کو اگر شہرت چاہیے ہے تو حضور کے قدموں میں آنا ہی پڑے گا۔ تو ایسے ہی ان دیوبندیوں نے ایک روش اپنائی کہ اگر ہم کو سستی شہرت چاہیے ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت سرکار پر کیچڑ اچھالنا ہی پڑے گا، کبھی حسام الحرمین کو لے کر، کبھی تمہید ایمان کو لے کر، کبھی جو ہے نا وہ ملفوظات اعلیٰ حضرت کو لے کر۔ تو کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ میں نے جب کہا کہ اب آپ جو ہے نا وہ انکار لے آؤ، کہ ہم نے کہا، ہم نے الحمدللہ یہ دعویٰ کیا تھا کہ 15 سال گنگوہی کی ظاہری زندگی میں 15 سال یہ فتویٰ رد کے ساتھ چھپا تھا، اور کوئی چھوٹے موٹے لوگوں نے نہیں، بڑے بڑے بزرگوں نے رد کے ساتھ چھاپا تھا۔ لیکن گنگوہی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی، اتنی اوقات نہیں ہوئی، اتنی زبان میں قوت پیدا نہیں ہوئی، طاقت نہیں آئی کہ صرف زبان سے 2 الفاظ بول دے کہ یہ فتویٰ میرا نہیں ہے۔ اب یہ ٹوٹی پھوٹی لے کر کے آ رہے ہیں کہ دیکھو دیوبندی نے یہ کہا ہے، رشید احمد نے یہ کہا ہے کہ ایسا میرا عقیدہ نہیں ہے اور ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے۔ اب اس کا انکار کس نے کیا ہے؟ جب تیری ظاہری زندگی میں فتویٰ چھپ رہا تھا تو تم کو یہ چاہیے تھا کہ فتوے کا انکار کیے کہ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، نہ کہ اس عقیدے کا انکار کرے۔ ظاہر سی بات ہے اگر میرے طرف سے کوئی چیز منسوب ہوتی ہے، مجھے کوئی سوشل میڈیا پر آ کر کے یہ کہہ دے کہ فرد سعید رضوی نے ایسا ایسا کہا ہے اور میرے اوپر کفر کا الزام لگایا، تو الحمدللہ میرے اوپر کیا بنتا ہے کہ میں آؤں اور اپنا ویڈیو ریکارڈ کرواؤں اور ریکارڈ کر کے یوٹیوب پر ڈالوں، فیس بک، واٹس ایپ، تمام سوشل میڈیا دیگر پلیٹ فارم پر ڈال کر کے کہوں کہ میں نے ایسے کہا ہی نہیں ہے، اگر کہا ہے تم ثبوت پیش کرو۔ لیکن گنگوہی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آ کر کے یہ کہہ دے، لکھ کر کے اپنا کچھ بھی جو ہے نا شائع کر دے کہ میرا ایسا کوئی نہ عقیدہ ہے، نہ میرا کوئی ایسا فتویٰ ہے، جس نے میری طرف منسوب کیا ہے وہ جھوٹا ہے۔ لیکن یہ تم کہیں سے لا نہیں سکتے۔ اب یہ کیا لاتے ہیں کہ رشید احمد گنگوہی نے کہا ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے، تو اس میں کیا ہوگی؟ اب تم یہ بتاؤ کہ اگر بندہ کوئی 99 باتیں اچھی کرے، اس کے بعد کہتے نہیں ایسا میرا عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ چور جو ہوتا ہے وہ چوری کرنے کے بعد کبھی نہیں کہتا کہ میں چور ہوں، کیونکہ ایسا ہی بسط البنان کے اندر جب حفظ الایمان کی عبارت کو لے کر تھانوی پر کفر لگایا گیا، تو حفظ الایمان کے بعد
کئی 18 سال یا 15 سال کے بعد تھانوی صاحب غائب رہے. جب سرکار مفتی اعظم عالم اسلام نے حفظ الایمان کے رد میں اور دیگر کتب کے رد میں تھانوی کی جب وہ باتیں لکھی اور اس کا رد کتابوں میں شائع کیا تو تھانوی صاحب 18 یا 15 سال غائب رہے. 15 سال کے بعد ایک بسط البنان ایک چھوٹا سا رسالہ لے کر کے آئے. اس کے رد میں بھی سرکار شیر بے اہل سنت اور سرکار مفتی اعظم عالم اسلام نے بھی کتابیں لکھی بسط البنان کے رد میں. تو بسط البنان میں اس نے لکھا کہ یہ خبیث مضمون میں نے کسی کتاب میں نہیں لکھا. جو شخص صراحتاً یا اشارتاً حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں کی طرح بتائے وہ کافر ہے. اب آپ مجھے بتاؤ جب تھانوی خود ہی انکار کر رہا ہے تو پھر اس عبارت کا مطلب کیا ہے؟ صاف صاف حفظ الایمان کے اندر لکھا گیا ہے کہ حضور کا علم غیب، اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو جمیع حیوانات و بہائم کو بھی حاصل ہے. تو آپ مجھے بتاؤ ایسے کہنے کے بعد اگر کوئی بندہ اقرار کر دے، ابھی بندہ کوئی گالی دے دے اللہ رب العزت کو، بعد میں کہتے نہیں گالی دینے والا کافر ہے، تو اس میں کون سا تیر مار دیا بھائی؟ یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ گالی دینے والا کافر ہو گیا. انکار کہا کیا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کہا ہے. اس نے یہ ضرور کہا ہے کہ گالی دینے والا کافر ہے، اس نے یہ ضرور کہا ہے کہ اللہ رب العزت کو ایسا مانے وہ کافر ہے، لیکن اس نے انکار کہا کیا ہے کہ وہ میرا فتویٰ نہیں ہے. ہمیں مطالبہ یہ نہیں کہ اس نے اس عقیدے کا انکار کیا یا اس بات کا رد کیا. جب 15 سالہ زندگی اس کی ظاہری زندگی میں وہ فتویٰ چھپتا رہا ہے تو ہمیں وہ لے کر کے دکھاؤ اس فتوے کا انکار کہاں پر ہے. ہم کو یہ نہیں چاہیے کہ اس نے عقیدے کا رد کیا، ہم کو یہ نہیں چاہیے کہ اس بات کا رد کیا، اپنی کتاب کب لکھی کب نہیں لکھی، الحمدللہ ہمیں چاہیے نہیں. ہمیں صرف یہ چاہیے کہ اس فتوے کا انکار کب ہے، اس فتوے کا انکار کہاں ہے. کیونکہ ایسا تو ہے نہیں کہ اس کے مرنے کے بعد وہ فتویٰ چھپا ہو، اس کے مرنے کے بعد بزرگوں نے رد کہا ہو، نہیں، بلکہ وہ فتویٰ اس کی ظاہری زندگی میں چھپا ہے. اب بات رہی دوسری حسام الحرمین کی، تو حسام الحرمین میں کتاب کا حوالہ ہی نہیں دیا گیا، کتاب کو مینشن نہیں کیا گیا کہ اس کتاب میں وہ فتویٰ ہے یا اس کتاب میں اس نے یہ بولا، نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے وہ فتویٰ دیکھا جو بمبئی وغیرہ میں ماں رد کے چھپا ہے، رب کے ساتھ چھپا ہوا ہے. تو اعلیٰ حضرت سرکار جب کتاب کی بات ہی نہیں کر رہے تو تمہارا کتاب کا مطالبہ کرنا یہ تمہاری جہالت ہے. جاہل ہو بلکہ بہت بڑے اجہل ہو تم، کیونکہ سرکار اعلیٰ حضرت نے جب کتاب مینشن ہی نہیں کی تو تم کتاب کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟ اب آخری بات یہ ہے کہ حسام الحرمین شریف جو ہے نا وہ چھپی پہلے اور المحنت کتاب چھپی بعد میں. جب یہی مسئلہ حسام الحرمین شریف کے اندر اعلیٰ حضرت سرکار نے اس فتوے کا ذکر کر دیا تھا تو جب المحنت کو چھاپا گیا تو تم نے اس کا اعلان کیوں نہیں کیا کہ اس میں جو فتویٰ ہے وہ جھوٹا ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے پہلے حسام الحرمین شریف کو چھاپا گیا، پھر انہوں نے جو ہے نا وہ کاٹا چاٹی کر کے جھوٹ و مکر و فریب سے ایک کتاب گھڑی جس کا نام المحنت علی المفند رکھا. تو المحنت علی المفند کے اندر آپ نے اس فتوے کا رد کیوں نہیں کیا؟ اعلیٰ حضرت سرکار کی اس بات کا رد کیوں نہیں کیا؟ اور اگر کیا ہے تو المحنت سے مجھے وہ عبارت لا کر کے دکھا دو جس میں تم نے انکار کیا ہو کہ وہ فتویٰ ہمارا نہیں ہے. تم نے باقی ساروں کا رد کیا، باقی ساروں کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ علم غیب کے تعلق سے جو حفظ الایمان میں لکھا گیا وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، حضور کو جو کر کے جو ہے نا وہ مر کے مٹی میں ملنے والا لکھا گیا وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، رشید احمد گنگوئی کا کیا جو ہے نا عقیدہ ہے وہ ہمارا نہیں ہے، خلیل میڈوی کا کیا ہے وہ ہمارا نہیں ہے. تم نے سارا لکھا، لیکن جب حسام الحرمین میں اس فتوے کا ذکر کیا گیا تو تم نے المحنت کے اندر اس فتوے کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اور جب تمہارے اکابر نے اس فتوے کا ذکر نہیں کیا تو آج 1400 سال جو آج 150 سال کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے چوہے نکل رہے ہیں اور علماء کو پریشان کر کے پوچھ رہے ہیں کہ یہ فتویٰ ہمارا نہیں ہے. تو آپ مجھے بتاؤ جب یہ تمہارا فتویٰ نہیں ہے تو تمہارے اکابروں نے کیا چوڑیاں پہن رکھی تھیں؟ یا تمہارے اکابر کو اعلیٰ حضرت سرکار سے ڈر لگ رہا تھا، خوف آ رہا تھا کہ اگر ہم پوچھیں گے، اگر ہم اس کا حوالہ مانگیں گے، اگر ہم مطالبہ کریں گے تو ہمارا جھوٹ و فریب، مکر و فریب جو ہے وہ عیاں ہو جائے گا روز روشن کی طرح؟ اسی وجہ سے تمہارے اکابروں نے چپی جو ہے نا وہ اختیار کی تھی، اسی وجہ سے تمہارے اکابروں نے جو ہے نا وہ زبان پر تالا مار کے رکھا تھا کہ ہم اس چیز کا مطالبہ نہیں کریں گے. اب میرے دو سوال ہیں. ایک تو سوال یہ ہے کہ وہ انکار کہاں ہے جو رشید احمد گنگوئی نے اس فتوے سے انکار کیا ہے؟ اگر اس نے فتوے سے انکار نہیں کیا ہے تو کیوں نہیں کیا ہے، اور اگر کیا ہے تو کہاں کیا ہے وہ ہم کو دکھائے. لیکن فتوے کا انکار کرنا ہونا چاہیے، عقیدے کا انکار ہم کو نہیں چاہیے، کیونکہ یہاں بات فتوے کی ہی چل رہی ہے. اگر عقائد کی بات آئے گی تو الحمدللہ ہم عقائد میں پھر کبھی بات کریں گے، ابھی ہم فتوے کی بات کر رہے ہیں. ایک تو میرا سوال یہ ہوگا کہ انکار نہیں کیا ہے، اور اگر کیا ہے تو ہم کو دکھاؤ. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر آج تم یہ سوال کر رہے ہو تو حسام الحرمین شریف کے چھپنے کے بعد المحنت کے اندر یہ سوال کیوں نہیں کیا گیا؟ المحنت کے اندر اس کا انکار کیوں نہیں کیا گیا؟ المحنت کے اندر اس کا مطالبہ کیوں نہیں کیا گیا؟